बंद दरवाजों में तो ऐसी बातें कर लेते हैं, कैमरे के सामने बड़ा मुश्किल है। देखिए कि आदमी बाहर की औरत में क्या उसको पसंद आता है। सोच के आई थी कि पाकिस्तान और वापस भी इसलिए आई थी पाकिस्तान में आके सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर काम करूँगी। हमें सेक्स सिर्फ आदमी के लिए बनाया, एज इफ औरत को इसकी जरूरत नहीं है। जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो लोग मना कर रहे थे कि ना जाओ, जो तुम काम करने जा रही हो लोग तुम्हें मार भी देंगे। हम इवन सेक्स का लफ्ज़ ही नहीं लेना चाहते, नाम ही नहीं। सेक्स लफ्ज़ ही हमारे लिए हराम हो चुका हुआ है। टाइमिंग एक मर्द की कितनी 5 मिनट 7 मिनट कितनी होनी चाहिए? अगर आप देखें तो सूरह बकरा है, आपको एप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करवाता है। हैंड प्रैक्टिस करते हैं, ये गुनाह तो नहीं है, ये गलत चीज़ तो नहीं है। अच्छा पता नहीं हमारा टाइमिंग वाले इशूज़ अभी भी बहुत ज़्यादा है कि मैडम बीवी में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि बीवी तो वैसी लगती नहीं है जैसी हम फिल्मों में चीज़ें देखते हैं कि हमारे मर्दों की तो बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शोहर आपके साथ रहे तो प्लीज बी ओपन टू हिज नीड्स। औरतें किन मर्दों को पसंद करती हैं? अल्लाह ने औरत थोड़ी सी नाजुक बनाई है, थोड़ा सा वो प्यार चाहती है, वो थोड़ा सा आप कर दे, मसाज चाहती है, ईगो का मसाज चाहती है, हल्का नहीं, फुल्का। ईगो का मसाज नहीं चाहती, दिल का मसाज चाहती है। 1 2 3 मेजर गलतियां खवातीन क्या करती हैं? एक जो है ना वो किस हक के नाम से इसकी एक टेक्निक होती है। तो उसका सवाल खत्म हो जाना चाहिए कि आप अब्यूज हुए हैं कि नहीं, आप बचे हुए का सवाल होना चाहिए, क्योंकि गिने चुने लोग आपको बचे हुए नजर आएंगे। 3 चीजें हैं, वो बंदा कम या ज्यादा तो हो सकती है, जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। एक आपका सोना, एक आपका खाना खाना, एक आपकी सेक्स की ये रिक्वायरमेंट। आपकी सर्वाइवल। तो जो बच्चे आते हैं वो आके बताते हैं कि जी हमने 12-13 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में मैस्टरबेशन शुरू किया। सेक्सुअल हेल्थ को जो चीज इफेक्ट करती है वो आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस इफेक्ट करती है। मैं एक चीज का मैं क्रेडिट जरूर हकीमों को देती हूँ, मर्दाना कमजोरी हर जगह लिख के हमें ये सिखा दिया कि ये कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है। खासकर ये जो हमारे माशरे में जो इस पे बात कर रही है वो ये समझते हैं ये अवेलेबल भी है। एग्जैक्टली, ओ यस। टाइमिंग हो, बिकॉज दिस इज अ स्किल बेसिकली, और बिहेवियर है आपका, तो आप इसको इतना बढ़ा सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहते हैं। सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के ताल्लुक को शादी बनाता है वो आपका फिजिकल रिलेशनशिप है, इसके अलावा और कोई चीज इसको शादी का ताल्लुक नहीं बना। लोग इसी चीज में बड़े स्टक रहते थे कि जी हम हैंड प्रैक्टिस करते हैं, ये गुनाह तो नहीं है। बाकी सारे चेंजेस तो आपको इतने फील ही नहीं होते, लेकिन जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ की ग्रोथ हो रही है वो चेंजेस आपको नजर आते हैं। जो मर्द औरत को सुन नहीं सकता, औरत उसके साथ कनेक्शन भी नहीं बना सकती, सेक्सुअल भी नहीं हो सके। इस पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर तहरा रुबाब से सेक्स एजुकेशन पे बात की। बहुत मायूस समझा जाता है हमारे माशरे में इस तरह की बातें करना, लेकिन आप बच्चों को अगर सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। तो ये उनके साथ डिस्कशन हुई कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को कन्वे कर सकते हैं। अगर वो बलूगत की उम्र में पहुंचते हैं तो फिर कैसे उनको बताना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। और इसके साथ साथ हमने उनसे ये बात की कि किस तरह आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। क्या जो इनिशिएटिव लेना ये सिर्फ मर्द को चाहिए या ख़वातीन भी इनिशिएटिव ले सकती हैं। फिर क्या कोई एक्टिविटी मैटर करती है प्लेयर मोमेंट्स के दौरान, क्या साइज मैटर करता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे सुनने के लायक हैं, जिन पे हम अवॉइड करते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हुई उनके साथ। ताहिरा रुबाब जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है और इसके साथ साथ सेक्स थेरापिस्ट भी हैं। तो इस पॉडकास्ट को आपको जरूर देखिएगा, इसमें आपको और आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को इसका बड़ा फायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल गेस्ट इस लिहाज से कि उनका सब्जेक्ट बड़ा स्पेशल, इतना स्पेशल कि शायद आज तक उस पर किसी की हिम्मत नहीं हुई बात करने की। जरूरत है उस पर बात करने की, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं की। एक खातून होने के नाते उन्होंने हिम्मत की और उसके लिए उनको बड़े चैलेंजेस भी आए, फेस करना पड़ा उनको, लाइफ थ्रेट्स आए। और वो जो बात करती हैं असल में हम सारे वो बात तन्हाई में और सारे वो बातें बंद दरवाजों में करते हैं। उनके साथ मसला ये हुआ कि उन्होंने कैमरे के सामने ये बातें करना शुरू कर दी। हम थोड़ी सी वो कह लेना डिप्लोमेटिक सी सोसाइटी है, या अगर मैं हार्ड वर्ड इस्तेमाल करूं तो शायद हम वो थोड़े से मुनाफिक वो लोग हैं जो बंद दरवाजों में तो वो बातें सारी जायज समझते हैं, लेकिन कैमरे के सामने करने से घबराते हैं और जो कर रहा हो उसको हम थ्रेटन करते हैं। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हफीज साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे हमने डिटेल से डिस्कशन करनी है।
آپ نے اپنے لیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, ان کی سائیکولوجیکلی ان کی تربیت کرنے کے لیے, سیکشول پوائنٹ آف ویو سے ان کی تربیت کرنے کے لیے آج یہ جو پوڈ کاسٹ ہے ضرور دیکھنا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے, وہ کیا ہے, میں نے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا کہ بیوٹیفل مائنڈز کے نام سے ایک کوئی پروگرام ہے, کوئی کورس ہے, کیا ہے وہ دیکھا, مجھے بڑا اپیلنگ لگا. بیوٹیفل مائنڈز, سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا کہ وہ بیوٹیفل مائنڈز ہیں کیا ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو سو مچ. یہ بڑا اچھا اور میرے ہارٹ کو جو بڑی چیز قریب ہے اس کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا. بیوٹیفل مائنڈز جو ہے بیسیکلی اٹس فرسٹ آف اٹس کائنڈ. اس میں کافی سارے انیشیٹیوز جو ہیں وہ میں نے لیے ہیں. پہلا انیشیٹو اس میں جو ہے ہم نے ایک سینئر سٹیزنز کلب جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا, جو ڈے کیئر ہے. بیسیکلی ہم بچوں کا ڈے کیئر سنتے ہیں, یہ سینئر سٹیزنز کا ڈے کیئر ہے. جیسے ہمارے ایلڈرز ہوتے ہیں گھروں میں, ہم نے کبھی میٹنگ پہ جانا ہو, کوئی کام پڑ گیا ہو, ان کی صحت خراب ہوتی ہے, یا ان کو کبھی لونلینس فیل ہوتی ہے. جب لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی لائف گزارتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کا ورڈ آپ کو بہت ہٹ کرتا ہے. اس کا مطلب کہ ریٹائرڈ فرام ایوری تھنگ. تو بچے یا نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں بھی آپ کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے, ان کی سوشل لائف بھی ریسٹرکٹیڈ ہو جاتی ہے. اس اسٹیج پہ جا کے آپ کو ڈپریشن اور دوسرے مینٹل ہیلتھ پرابلمس, جن میں ڈیمینشیا ہے, ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہے, تو بہت بری طرح ہٹ کرتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے سینئر سٹیزنز کلب بیوٹیفل مائنڈز کے نام سے انٹروڈیوس کروایا, جہاں پہ ایلڈرلی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی گیمس ہم نے رکھی ہوئی ہیں. فزیکل گیمس ہیں, لوڈو ہے, چیس ہے, مینٹل گیمس ہیں, کچھ ٹی وی ہے, ایکسرسائزز ہیں. ہمارے سائیکالوجسٹ وہاں پہ موجود ہیں جو ان کو مطلب ان کے ساتھ سیشنز لیتے ہیں. ان کو اگر تھیراپی کی ضرورت ہے تو وہ دیتے ہیں. ڈاکٹرز ہمارے موجود ہیں جو ان کی ہیلتھ کو مانیٹر کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہے سینئر سٹیزنز کلب جو ہے ہمارا ڈے کیئر اس کا حصہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اٹس لائک اولڈ ہوم ٹائپ کی کوئی چیز؟ بالکل بھی نہیں. دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ کہ ڈے کیئر ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے ہم بچوں کے ڈے کیئر بہت سنے ہم نے کہ ڈے کیئر بچوں کا ہوتا ہے, یہ سینئر سٹیزنز کا ڈے کیئر ہے. وہ وہاں آتے ہیں, سوشلائز کرتے ہیں, اپنا ٹائم اچھا گزارتے ہیں, اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اور پھر ہمیں اس کا ایک اور فائدہ جو ہم ان سے لیتے ہیں, ان کے تجربے سے لیتے ہیں, وہ یہ کہ بیوٹیفل مائنڈز میں ہمارا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے, جہاں پہ ہم ان کے تجربے سے جو ہمارے وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے لیے مریض آئے ہیں, اگر وہ والنٹیئر کرنا چاہیں سینئر سٹیزنز, اگر وہ چاہیں کہ وہ اپنا لائف ایکسپیرینس ان لوگوں سے شیئر کریں, تو ہم ایک آدھ لیکچر ان کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں, جس کا فائدہ دونوں کو ہی ہوتا ہے کہ ان کو بھی لگتا ہے that they are doing something very productive for others. اور جو وہاں پہ لوگ داخل ہیں جو کہ اپنا نشے کا علاج کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے وہ ایک لرننگ اور کافی ساری موٹیویٹنگ چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. بیوٹیفل مائنڈز ہمارا جو ہے وہ اپنی نوعیت کا پہلا مینٹل ہیلتھ او پی ٹی ہے, جہاں پہ دیٹ از لیڈ بائی سائیکالوجسٹ. ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ آن بورڈ ہیں, مگر ہماری جو او پی ڈی ہے وہ رن کی جاتی ہے سائیکالوجسٹ سے, جہاں پہ لوگ اپنے جو بھی ڈے ٹو ڈے ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں. جس مریض کی ضرورت ہوتی ہے سائیکیٹرسٹ اس کو ریفر کیا جاتا ہے, ادروائز ہمارے سائیکالوجسٹ ان کو مینیج کرتے ہیں. سو بیوٹیفل مائنڈز میں سینئر سٹیزن ڈے کیئر ہے, مینٹل ہیلتھ او پی ڈی ہے, اور ہمارا ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ, جہاں پہ ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر, پری میرٹل, شادی سے پہلے کی کاؤنسلنگ, شادی کے بعد کی کاؤنسلنگ, بچوں کو اپنے ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن کیسے دینی ہے, والدین کی اس چیز کی ٹریننگ جو ہے وہ کرواتے ہیں. پیرنٹنگ اسکلس کے اوپر ٹریننگ جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. سو یہ ون اسٹاپ شاپ ہے جس میں بہت کچھ ہے, جو سارا کچھ سائیکالوجی کے اراؤنڈ جو ہے وہ گھومتا ہے, اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ زیادہ مہنگا تو نہیں, کتنے فیس چارج کرتی ہیں؟ بہت کم چارجز ہیں ہمارے, ہم مارکیٹ کمپٹیٹو بالکل بھی نہیں ہیں. ہم اچھا ہے ہی نہیں ہے جب؟ نہیں, ہم نہیں ہیں. سروسز میں بھی یار الحمدللہ وی ڈونٹ کمپرومائز, لیکن ہمارے چارجز بہت منیمم ہیں. جیسے ہمارے وہاں پہ سائیکالوجسٹ جو بیٹھتے ہیں, اگر آپ ان جنرل دیکھیں تو 2500, 2000 اور 3000 تک کی فیس جو ہے جونیئر سائیکالوجسٹ کی ہوتی ہے, لیکن ہمارے وہاں پہ جو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں وہ 1500 آپ کو چارج کرتے ہیں. اچھا, بہت نامینل, بہت نامینل ہے. ہاں جی. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ واک ان کر سکتے ہیں, آپ کو اپوائنٹمنٹ کا ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگا ہے کہ مجھے ابھی کچھ فیل ہو رہا ہے, میں نے ابھی کسی کو دیکھنا ہے, یو کین وزٹ اس, فوراً وہاں پہ آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں اب وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کیسے پاکستانی معاشرے میں آپ نے کیسے یہ فیلڈ چوز کیا سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے, اور پھر بڑی بولڈ گفتگو کی. جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ہم بند دروازوں میں تو ایسی باتیں کر لیتے ہیں, اکیلے میں تو کرتے ہیں, لیکن کیمرے کے سامنے بڑا مشکل ہے. یہ سفر کافی مشکل رہا ہے میرے لیے, بہت چیلنجنگ بھی رہا ہے. لیکن جب میں پاکستان واپس آئی تھی, اور جب میں پاکستان میں پہلے بھی تھی, میں جناح ہاسپٹل HIV میں کام کرتی تھی, HIV کلینک جو ہے جناح کا میں نے اسٹیبلش کیا ہوا.
تو وہاں پہ HIV کو کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے اسٹگماٹائزڈ ایک پرابلم جو سمجھا جاتا ہے, تو دیٹ جرنی ہیز اسٹارٹیڈ فرام دیئر, کیونکہ وہاں پہ سیکشل مائنورٹیز آتی تھیں, انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز آتے تھے, فورن جو لیبر ہماری کلاس ہوتی ہے ان لوگوں کو HIV ہوا ہوتا تھا, لوگ آتے تھے جو مارجنلائز ہمارے گروپس تھے وہ آتے تھے. تو ان کو جب میں پھر بہت ساری انٹرنیشنل اور نیشنل آرگنائزیشن سے مجھے ایز کنسلٹنٹ اپنا ہائر کیا کہ میں ان لوگوں کی ٹریننگس جو ہے وہ کرواؤں, کیونکہ جناح کا وہ کلینک جو تھا دیٹ واز ٹاپ ان اٹس سروسز, اور WHO کا وہ ماڈل کلینک جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا. تو جب مجھے دوسری آرگنائزیشنس لے کے جاتی تھی تو وہاں پہ جو ہے ہمارا سیکشل مائنورٹیز جو ہیں ان کے ساتھ میرا کام کافی زیادہ جو ہے وہ رہا ہے. اور پھر ان تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گی سیکشول مائنورٹیز جن کو ہم کافی نفرت سے دیکھتے ہیں, LGBTs کا جو ایک گروپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ٹرانسجینڈر ہماری کمیونٹی ہوتی ہے, اور ان میں زیادہ ویسے یہ ایشوز بھی زیادہ ان میں نہیں, یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ ان میں یہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. یہ جنرل پاپولیشن میں بھی یہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو کیونکہ جنرل پاپولیشن بریچ کرتی ہے نا اس کو, جنرل پاپولیشن انہی کے پاس ہی جاتی ہے اور کہیں نہیں جاتی, تو وہ برے لفظ ہم نے ان کے لیے رکھے اور اپنے لیے اچھے لفظ رکھے ہیں بیسیکلی. سو دس از دا ہپوکریسی. تو وہ پھر وہاں پہ سیکھا, اور پھر جب ان کی کمپلیکسٹیز کو اور ان کے بچپن کو ایکسپلور کیا تو بہت کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ اگر ان کو سپورٹ ملتی, ہیلپ ملتی, گائیڈنس ہوتی تو شاید بہت ساری چیزیں ان کی لائف میں ٹھیک ہو سکتی تھیں. دیٹ واز دا موٹیویٹنگ فیکٹر کہ میں جو ہے اس کو کام کو کروں. پھر میں باہر چلی گئی, باہر سے میں نے اپنی کچھ سرٹیفکیشنس وغیرہ کی, ٹریننگ کی فردر, وہاں پہ کام کیا, اور پھر میں پاکستان واپس آئی. اور 2018 سے میں نے پھر یہاں پہ سوچ کے آئی تھی کہ پاکستان, اور واپس بھی اسی لیے آئی کہ پاکستان میں آ کے سیکشل ہیلتھ کے اوپر کام کروں گی. واپس آنے کا پرپس بھی یہی تھا کہ سیکشل ہیلتھ ول بی ایڈریسڈ بائی می انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اس کے اوپر ضرور کام کروں گی. تو وہ کیا, اور شروع میں کیونکہ میری وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سا میرا, کیونکہ میں بڑا عرصہ پہلے سوچتی رہی ہائے کروں, کیونکہ آف کورس یہ یہاں پہ ہے تو صحیح نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا بات کر لیں گے. جب میں وہاں سے واپس آ رہی تھی تو لوگ منع کر رہے تھے کہ نہ جاؤ, جو تم کام کرنے جا رہی ہو لوگ تمہیں مار بھی دیں گے, جو کہ ہوا یہاں پہ آ کے. تو لائف تھریٹس ملے بہت زیادہ, بہت زیادہ, بہت زیادہ لائف تھریٹس. ابیوز تو وربل ابیوز یا سوشل میڈیا ابیوز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ تو اب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے میرے ساتھ, اور کیا کتنے خوبصورت کلمات سے مجھے نوازا جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنا پڑی. بہت ساری ایسی کالز جو کہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, تو وہ ہوتا رہا. لیکن آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے, اور سننے والے جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, جن کو میری بات سمجھ آئی, میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی مدد سے میں آج یہاں بیٹھی ہوئی پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں اور میں بات کر رہی ہوں اس کے اوپر. بہت لمبا عرصہ, یعنی 2023 تک میں کبھی کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں گئی تھی, کبھی کسی میں کسی جگہ پہ نہیں گئی, میں نے کبھی کوئی گروپ نہیں اٹینڈ کیا ہوگا, میں نے کوئی مطلب شاید شادیاں بھی میں نے اپنی فیملی کے علاوہ کبھی اپنے فرینڈز اور کسی اور کی اٹینڈ نہیں کی ہوں گی, اور اپنی فیملی کی بھی شادیاں میں بڑا مشکل سے اٹینڈ کرتی رہی کہ اچھا مجھے کوئی بات نہ کہہ دے. تو 2023 میں کیونکہ میں نے ایک کریوکے نائٹس میں نے اسٹارٹ کیا, جو کہ ایک بڑا اچھا میرا انیشیٹو تھا. اس میں ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے کہ جو وہ آئیں, اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپریس کریں, ان کو موقع ملتا تھا. اور وہ سارا وہ بھی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اراؤنڈ اس کو ڈیولپ کیا ہوا تھا. وہ بہت سکسیزفل ہوا. وہاں سے مجھے تھوڑی ہمت ہوئی کہ نہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے برا نہیں کہہ سکتے, یا میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں. تو وہاں سے میں تھوڑی تھوڑی سوشلائز ہونا شروع ہوئی. لیکن ابھی بھی میں بہت زیادہ سوشلائز نہیں ہوں. میں سوائے ٹی وی چینلز کے, پوڈ کاسٹ کے, اپنے کام کے علاوہ, اور اپنے بچپن کے اور کالج یونیورسٹی کے فرینڈس کے علاوہ, اور اپنی فیملی کے علاوہ کسی سے نہیں ملتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ جو بات کی کہ بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں, آپ کو برے القابات دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تو یوزلی ایک نارمل انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ تو آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کو بڑا ڈپریشن ہو جاتا ہے, انزائٹی ہو جاتی ہے. تو اس کو کس طرح اس کو اوور کم کرتی ہیں, کیا کرنا چاہیے آپ بندے کو اگر ایسا کوئی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا, اور یہ شروع میں بہت زیادہ ہوتا تھا. شروع میں تو کئی دفعہ چینل جو ہے وہ اس کو پرائیویٹ کر دیا, کئی دفعہ ایون ڈیلیٹ کر دیا کہ نہیں میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنا کچھ برداشت کر سکوں, کیونکہ نیند نہیں آتی تھی.
آپ کو اتنا مطلب وہ ایسے یعنی میں باہر نکلی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ایوری بڈی از جسٹ لوکنگ ایٹ می, لوگ مجھے پہچان لیں گے اور کچھ ہو جائے گا ابھی. تو وہ بہت خوفناک, وہ ان دا بگننگ اٹ واز ریئلی ٹیریبل اینڈ ہارفک ایکچولی. تو وہ بیچ میں بہت ساری ٹائم یہ ہوا, لیکن اس کے بعد جو تھا میری فیملی بن ویری سپورٹیو, میرے بھائی بہت سپورٹیو رہے, ایوری بڈی اراؤنڈ می دے ور ویری سپورٹیو, اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ جی یو شوڈ, اگر تم نے کام کرنا ہے تو ڈو اٹ, پھر ڈرے نہیں. ہاں پھر اس کو کرو. اور پھر وہ بہت سارے ٹائم پہ انہوں نے بیچاروں نے بھی میرے بارے میں بہت کچھ سنا, برداشت کیا. بڑا حوصلہ ہوتا ہے خاص کر بھائیوں کا کہ اگر لوگ کہنا شروع کریں آپ کی بہن کیا کر رہی ہے, یہ کیا کر رہی ہے. پوری فیملی کا میں سمجھتی ہوں, میں بہت شکر گزار ہوں اپنی فیملی کی, انہوں نے کسی بھی لمحے پہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. حالانکہ لائف تھریٹس ان لوگوں کے لیے بھی تھے, میرے لیے بھی تھے, اور ہمارے لیے بہت ٹیریبل سچویشنز رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی اکتوبر میں نے آئی ہیو فیسڈ سو مینی تھنگس, تو وہ بڑا ایک ٹیریبل رہا. تو نیند اڑ جاتی ہوتی تھی, سیریسلی نیند نہیں آتی تھی, بھوک ختم ہو جاتی تھی. مطلب میں ایک اچھی کاز کے لیے, کام کے لیے نکلی ہوں, تو لوگ چلیں مجھے اچھا نہ سمجھے, مگر مجھے اتنی گالیاں, اتنا گند اور اتنا کچھ, یہ تو نہیں میں ڈیزرو کرتی. تو وہ تو جواب میں ان کے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہوگی نا, آپ خود گندی باتیں کرتی ہیں. ایگزیکٹلی, آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں, آپ گندی باتیں کرتی ہیں, آپ خود ایسی باتیں کرتی ہیں, تو آپ اس طرح کی وہ چیز. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر آہستہ آہستہ ہمت ہوگی کہ یار یہ ہونا ہے, دیٹس اوکے. ہر بندہ مجھے اپنی نظر سے دیکھے گا اور میں ہر بندے کی نظر کو نہیں بدل سکتی. ہاں میرا کام ہے سپریڈ کرنا, جو کہ ایک صحیح چیز ہے, اور اس کو طریقے سے سپریڈ کرنا. الحمدللہ کبھی آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ بڑے گندے طریقے سے بات کرتی ہیں یا ولگیرٹی والی. ہمیشہ میں نے لوگوں سے یہی سنا کہ آپ بہت پولائٹلی بات کرتی ہیں, آپ بڑے طریقے سے بڑی سینسٹیو چیزوں کے اوپر بات. آف کورس اس میں میری تعلیمی جو میرا بیک گراؤنڈ ہے اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, میرے تربیت نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, میری اماں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے ہماری ریلیجیس جو ایجوکیشن ہے وہ ہماری اپنی اماں سے, شی بین ویری اسٹرکٹ فار دس. تو وہ کیونکہ وہ مجھے پوچھا, ریلیجیس مائنڈیڈ ہیں آپ؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. نماز پڑھتی ہیں الحمدللہ, ریگولر؟ الحمدللہ, ماشاءاللہ. یہ پارٹ لوگوں کو نہیں پتا. میں چاہتی بھی نہیں کہ لوگوں کو پتا چلے, لوگوں کو جو پتا ہے بس وہی پتا رہنا چاہیے. روزے بھی رکھتی ہیں؟ میں نے کہا ہماری دینی تعلیم بہت سخت رہی ہے. اچھا. ہماری امی کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں مذہب کی, دین اور دنیا دونوں کی تعلیم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دی, اور ان کی تربیت ہے کہ آج ہم یہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور ہم بڑے اچھے طریقے سے, بڑی عجیب و غریب قسم کے لوگوں سے ملنے کے بعد بھی ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. وہ جو بات میں نے کی تھی کہ جو لوگوں کو کس طرح اس کو اوور کم کرنا چاہیے, ٹپس آپ بتائیں کہ اگر آپ کو سوشل پلیٹ فارم کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی چیزیں کر رہا ہے, ابیوز کر رہا ہے, شیمنگ کر رہا ہے, تو کس طرح اس کو صرف آپ نے پڑھنا ہے اور اس پہ مسکرانا ہے, اور یہ سوچنا ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کیوں باہر نکلے, آپ نے کیوں بات چیت کی ہے. اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو آنے وہ کہتے ہیں نا چڑھتا سورج ہر کسی کو نظر آ جاتا ہے. یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو آپ کو سمجھیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے ان کا مائنڈ بھی میچ کرے گا اور آپ کو اپریشیٹ کریں گے. یو نیڈ ٹو بی ویری پیشنس, اور ہر دن آپ کو میڈیٹیشن کرنی ہے, اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دینی ہے کہ میرا کاز بہت اچھا ہے, میں جس کاز پہ کام کر رہا ہوں, آئی ہیو بین چوزن فار دیٹ. اور میں اپنا بچپن ٹریک کروں تو میں تب سے مجھے بڑے کلیئرٹی سے یاد ہے کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو کہا کرتی تھی کہ یہ جو 150-200 لوگوں کی کلاس ہے, جس طرح سے آپ کو پتا ہے ہمارے اسکولس میں کس طرح کا ماحول ہوتا تھا, جیسے سب بھیڑ بکریاں کی طرح ہوتا تھا, تو میں I used to identify myself as a star. میں اس وقت سے manifestation میری You are feeling you are a star. Yes, it was there since ever. یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے, لیکن یہ ضرور تھا کہ میں ان لوگوں میں سے ضرور ہوں, the one who are there to make the difference. الحمدللہ میں نے پوری زندگی. اچھا, آپ نے ایک لفظ بولا کہ I'm chosen for a cause. تو کین یو ایلیبریٹ یور کاز ہے کیا جس پہ بات؟ بالکل, ویری گڈ. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سیکشول ہیلتھ کا سیگمنٹ ہے, ایک پورا جو ایک ایریا ہے, بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے, جس کو حکیموں نے سال ہر سال سے جو ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا تھا. اس کے اوپر اتنی مس انفارمیشن پھیلائی ہوئی تھی, اتنے زیادہ ایشوز, نارمیلٹی کو ہم نے پرابلم بنا دیا ہوا تھا. نارمیلٹی کے بارے میں
मसलन जैसे हम इवन सेक्स का लफ्ज ही नहीं लेना चाहते, नाम ही नहीं, सेक्स लफ्ज ही हमारे लिए हराम हो चुका हुआ था, वी नेवर टॉक्ड अबाउट। और इसी एक लफ्ज के नाम लेने की वजह से हमने देखा कि कितने बच्चे, कितनी औरतें एक्सप्लॉइट हुई। बल्कि इसका मैं आपको एविडेंस देती हूँ कि मेरी छोटी बहन जो है वो जेंडर स्टडीज कर रही थी, तो हमने एक प्रोजेक्ट अपना डिजाइन किया रिसर्च के ऊपर, जिसके ऊपर हमने एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन के लिए उसका वो सारा प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया हुआ था। तो 600 लोगों का वो डेटा लिया गया था और उनमें सवाल काफी सारे थे, मगर चंद सवाल ये भी थे कि क्या कभी आपको कभी मॉलेस्ट किया गया, आपको कभी बैड टच किया गया, आपको कभी सेक्सुअल अब्यूज किया। यू वोंट बिलीव 99% लोगों का यस में जवाब था। 99% लोगों का जवाब यस में था। इतने बड़े नंबर में आपके यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, मगर आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं है। आप रोक नहीं सकते कि अगर आप बात करेंगे तो आपको गंदा समझ दिया जाएगा। सो जस्ट टू क्रिएट दैट, जस्ट टू मेक इट समथिंग नॉर्मल, कि ये चीजें बिल्कुल उस तरह से नॉर्मल हैं जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम सोते हैं, ये बिल्कुल एक वैसी ही हमारी एक बॉडी नीड है। हम सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो वो हम कहते थे कि 3 चीजें हैं वो बंदा कम या ज्यादा तो हो सकती है, जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। एक आपका सोना, एक आपका खाना खाना, एक आपकी सेक्स की रिक्वायरमेंट। ये आपकी सर्वाइवल, ये 3 चीजें जो बेस करती हैं आपकी सर्वाइवल। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम 2 को तो बहुत डिस्कस करते हैं, तीसरी को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमने उसके साथ गुनाह एसोसिएट कर दिया, हमने उसके साथ गंद एसोसिएट कर दिया, हमने उसको एक नो गो बना दिया। और वो मर्द तो फिर भी उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हो जाते हैं, मगर औरतों के लिए तो वो एक बिल्कुल एक ऐसी चीज है जहाँ पे बात ही नहीं हो सकती। और अल्टीमेटली हम क्या फेस कर रहे हैं, आप देखें हमारी सोसाइटी, जिसको आप मुस्लिम सोसाइटी हम समझते हैं और कहते हैं, हम रहते भी हैं यहाँ पे जो हालात इस वक्त हैं, मैं ऑनेस्टली मैं बयान नहीं कर सकती किस कदर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे, किस कदर जो है, और आदमी और औरतों के दोनों के अब्यूज किस कदर है विद इन द फैमिली, सेक्सुअल अब्यूज किस कदर है विद इन द फैमिली। वाई? ये मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में और जगहों पे नहीं ये सब कुछ होता, दुनिया में और जगहों पे हर जगह ये सब कुछ होता है, मगर वहां पे आप रिपोर्ट करते हैं चीजों को, वहां पे आप मना कर दिया, यहाँ पे मना, इज्जत में मसला बन जाता है, इज्जत का मसला बन जाता है। यहाँ पे आपके लिए चीजों को बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। आप अपनी बॉडी के बारे में नहीं समझ सकते, आप अपनी बॉडी के बारे में नहीं जान सकते, आपको इजाजत ही नहीं है। हालांकि आपने कुरान में, अगर आप कुरान को पढ़ें बहुत अच्छे तरीके से, मैं कोई आलिमा तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत इल्म है, अगर आप देखें तो सूरह बकरा ये आपको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करवाता है, हैज की बात करता है, बच्चे को कब तक अपने माँ बाप के साथ सोने की जरूरत होती है, कब उसको अलग करने की जरूरत है, इन चीजों महरम का तस्वीर, महरम ना महरम की बात करता है, मियाँ बीवी का ताल्लुक कैसा होना चाहिए उसकी बात करता है, बच्चा 9 महीने माँ के पेट में किन किन स्टेजेस से गुजरता है इसकी। तो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन यही तो होती है, और क्या होती है? मुझे आज तक इन लोगों की ये नहीं समझ आ सकी। बड़े आराम से लोग कह देंगे इस्लाम में तो मना है। इस्लाम में आपने पढ़ा क्या? इस्लाम में आपने देखा क्या इस्लाम में? अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आप यहाँ आई, जब ये आपने शुरू किया तो आपको किस तरह के जो केसेस आना शुरू हुए, आपने क्या फील किया सोसाइटी में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सेक्स हेल्थ के हवाले से? बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में बाहर देखा करती थी, वो यहाँ पे तो अब आना शुरू हुए हैं। अब यानी पिछले कोई, अब मुझे तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए एक्सक्लूसिवली मैं सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ। तो अब जो है मुझे कॉम्प्लेक्स केसेस नजर आते हैं। अदरवाइज तो लोग इसी चीज़ में बड़े स्टक रहते थे कि जी हम हैंड प्रैक्टिस करते हैं, ये गुनाह तो नहीं है, ये गलत चीज़ तो नहीं है, अच्छा पता नहीं हमारा टाइमिंग वाले इश्यूज अभी भी बहुत ज़्यादा हैं लोगों के, और इरेक्शन के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। एजुकेशन बिल्कुल ना होने के तो हमने बताया मिसइंफॉर्मेशन है, मिसइंफॉर्मेशन। हम सोशल मीडिया पे चले जाएं तो आप घोड़े की तरह दौड़ेंगे, इतनी मतलब बड़े बड़े लोग दाढ़ियां रखी हैं हकीम टाइप के, और वैसे तेल बेच रहे हैं, ऐसे मंजन बेच रहे हैं, और उन्होंने समझा ही बस यही है। लेकिन मैं एक चीज का मैं क्रेडिट जरूर हकीमों को देती हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म सेट किया कि लोग इस पे बात कर सकें। वो बेशक गलत था, सही था, ये क्वेश्चन नहीं है इस वक्त, ना ही मैं इसको डिबेट कर रही हूँ, मगर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने मर्दाना कमजोरी हर जगह लिख लिख के हमें ये सिखा दिया कि ये कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है, और वो बाद में पता चला कि नहीं ऐसा नहीं, अदरवाइज हम इतनी बड़ी आबादी जो है दुनिया में नहीं
ہو سکتے تھے. تو یہ مس انفارمیشن جو ہے بہت زیادہ ہماری جنریشن کا مسئلہ ہے. سیکشل کمپلیکسٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے بٹ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یو ہیو بین ابیوزڈ. آپ کو پکچرز بھیجی جا رہی ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے ساتھ چل کیا رہا ہے. آپ کو اپنی باؤنڈریز نہیں پتہ کہ آپ نے اگلے بندے کو روکنا کہاں پہ ہے اور اس کو کیسے منع کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں بتائی جاتی. آپ کی باڈی ایک سرٹن کائنڈ آف چینجز جو کہ میجر چینجز ہیں آپ کی باڈی میں آپ کے سیکشول چینجز سب سے زیادہ رونما ہو رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو نہیں, اور وہ پرومیننٹ چینجز ہیں. باقی سارے چینجز تو آپ کو اتنے فیل ہی نہیں ہوتے, لیکن جو آپ کی سیکشول ہیلتھ کی گروتھ ہو رہی ہے وہ چینجز آپ کو نظر آتے ہیں, آپ اس میں سے گزرتے ہیں, مگر وہی وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ کو کبھی بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں وہ چینجز سے. ایک سوال میرے ذہن میں آیا, آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, وہ ایڈولسنس میں پہنچ گئے, سن بلوغت میں چلے گئے, اور آپ ماں تو بیٹے, خصوصاً اگر بیٹے کی بات ہے تو ماں تو نہیں بتا سکتی, باپ بھی اس سے بات نہیں کر سکتا کہ ابھی یہ ہوا ہے. وہ سم ٹائم آپ کو کپڑے دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے کپڑوں پہ کچھ لگ گیا, تو یہ کیا ہے. تو آپ اس کو کس طرح اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, کیا بتانا چاہیے؟ اب شرم بھی آ رہی ہوتی ہے, بتا بھی نہیں سکتے, کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں, شرم آنا بری بات نہیں ہے, مگر شرم کی وجہ سے آپ صحیح بات کو چھپاتے رہیں کہ وہ مجھے شرم آ رہی ہے, میں نے صحیح بات نہیں کرنی, تو آپ اپنے بچے کو ایک مشکل سچویشن میں ڈال رہے ہیں. وہ آپ سے نہیں, پھر گوگل سے پوچھے گا, ہاں گلی کے نکڑ سے کسی سے پوچھ لے گا, پھر باہر کھڑے ہوئے لڑکے سے پوچھے گا, اور وہاں سے جو انفارمیشن ملے گی نا وہ اتنی ٹیریبل ہوگی جو اس کی زندگی برباد کر دے گی. سو پلیز کم آؤٹ آف دس شائنس. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کیا گائیڈ, کیسے گائیڈ کرنا چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلے جو ہے آپ سب سے پہلے خود سیکھیں بات کیا کرنی ہے, کیونکہ آپ نے گائیڈ کرنا ہے نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں کمفرٹیبل ہوں. یہ جو شائنس, آپ کے اپنے منہ پہ ایک ہنسی آ جاتی ہے, اوہو اچھا بچے یہ جو تمہارے اندر چینجز آ رہے ہیں, اس کو بات کرتے کرتے لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. گیٹ کمفرٹیبل ود دس فیکٹ کہ یہ چینجز بڑے نیچرل ہیں, قدرتی طور پہ ہیں, اس میں بچے کا یا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کی باڈی ان چینجز میں سے نارملی گزرتی ہے. آپ اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھائیے, جو اگر آپ کا بیٹا جو ہے 8-10 سال کا ہو گیا, بلکہ اس سے بھی اگر پیچھے آپ چلے جائیں تو 8-9 سال کی عمر میں بچے کو اریکشنز, مارننگ اریکشنز میں تھوڑی تھوڑی ایکسپیرینس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور 10-12 سال کی عمر میں جا کے اس کو فل اریکشنز جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بچے کو بٹھائیے, اس کو بتائیے, شروع کیجیے یہاں سے. یہ جو آواز کا چینج ہونا ہے کہ اب تم بڑے ہو رہے ہو, تمہاری یہ جو بال آ رہے ہیں یہ تمہاری بلوغت کا حصہ ہے, اب یہ بڑے ہونے کی نشانی ہے. آدمی جب اس اسٹیج میں جانا شروع کرتے ہیں تو ان کے جسم کے مختلف حصوں پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. سمپل چیزوں سے شروع کیجیے کہ یہاں سے بال آنا شروع ہوتے ہیں, مونچھ داڑھی آتی ہے, پھر انڈر آرمس میں بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے پرائیویٹ پارٹ پہ جو ہے وہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, جن کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ سمپل سے لفظ یہاں سے شروع, کتنا مشکل ہے اس کو بتانا, کچھ بھی نہیں. بالوں سے شروع کریں گے تو بہت ساری اور کمپلیکسٹی چیزوں جو ہے ان کو آپ ایڈریس کریں گے. پھر آپ اس کو طریقہ بتائیے, ریزر پکڑیے, پلیز ٹیچ یور کڈس کہ انہوں نے وہ ریزر استعمال کیسے کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے, باپ کی, ماں کی, یہ چوز آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کو بتائیے کہ یہ اس دوران ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جیسے ایک دم سے تمہیں کبھی لگتا ہوگا کہ سختی فیل ہو رہی ہے عضو کے اندر, یا جو بھی آپ نے اس کا ایک بچوں کے لیے نام رکھا ہوا ہوتا ہے یوزلی, ایگزیکٹلی, تو وہ آپ وہی نام بے شک استعمال کیجیے یا جو بھی آپ اس کو کریں. تو وہ اس کو بتائیے کہ پرائیویٹ پارٹ میں آپ کو تھوڑے چینجز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ نارمل ہیں. یہ ہر لڑکا اس میں سے گزرتا ہے. سم ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں پانی کسی طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ایکسکریٹ کرے, یہ بھی بالکل جو ہے وہ نارمل ہے. یہ ہر لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے, اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اب تمہاری ایج میں اس اسٹیج تک کسی طرح سے چیزیں ہوتی رہیں گی, پھر آہستہ آہستہ خود بخود سیٹل ڈاؤن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ ساری چینجز جو ہیں یہ آپ کے بڑے ہونے کی نشانیاں ہیں. یہ آپ اپنے بیٹے کو اس طرح سے بہت آرام سے چیزیں سکھا سکتے ہیں, جس میں آپ کا کمفرٹیبل ہونا پہلے بہت ضروری ہے. دوسری چیز, جب آپ کی بیٹی بلوغت کے اس پہ پہنچتی ہے, بہت آئی کین ایون ٹیل یو کہ a big number of women who have been never told about their periods, اور جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی چینجز کے بارے میں ان کو کبھی نہیں بتایا گیا, تو they faced a lot of trauma. مطلب آپ اسکول گئے اور آپ کو پیریڈس ہو گئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ہینڈل ود دس, کیونکہ آپ کو کبھی نہیں بتایا گیا.
सो अ मदर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि उसने अपनी बेटी को बिठा के बताना है कि बेटा आप जैसे आपकी चेस्ट जो है अब थोड़ी प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया, आपने दुपट्टा वेयर करना है या इसको कवर करना है। इसी तरह से उसके भी बालों की बात, जो प्यूबिक हेयर होते हैं उसकी बात कीजिए कि वो होते हैं और उनको आपने क्लीन अप करना है। फिर पीरियड्स की बात करना शुरू करेंगे इस तरह से हर महीने जो है वो दैट इज, उसको थोड़ा सा समझाना मुश्किल जरूर होता है, मगर जब आप उसको इस तरह से समझाते हैं कि वो आपकी बॉडी की रिस्ट्रक्चर, हाँ, उसकी बॉडी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, इस तरह से एक साइकिल जो है चलता है जिसमें 7 डेज जो है आप ब्लीड करते हैं और इसमें आपने नमाज नहीं पढ़नी होती। कुरान को आप वैसे हाथ लगा सकते हैं मगर नमाज पीरियड्स के दौरान जो है आप उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने उसको जो है वो सिखानी होती हैं और उसको हैंडल कैसे करना है प्रॉपरली। आपके पीरियड्स हो रहे हैं तो आपने पैंटी और पैड्स जो होते हैं उनको आपने कैसे यूज़ करना है। दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर टू टीच हर डॉटर एक्चुअली। और फिर टाइम टू टाइम आप उसके बैग में जब उसकी एज इस चीज़ तक पहुंच गई, जैसे वो 10-11 साल की एज को पहुंच गई, तो आप रोज़ाना उसके बैग में उसकी चीज़ें पैक करके रखें और उसको बताएं कि आपके बैग में पड़े हुए हैं। किसी भी तरह का परेशानी होने की बजाय आपने इसको ऐसे मैनेज करना है, तो आपका बच्चा बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और ट्रॉमा से जो है वो सेफ हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी से कि जी एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन है। यस, अगर अभी भी लोगों को ये समझ नहीं आ रही तो मैंने जो है वो ऑनलाइन भी हम लोग इसके कोर्सेज करवाते हैं। ब्यूटीफुल माइंड्स पे ये सारी ट्रेनिंग पेरेंट्स को दी जाती है। दे कैन अटेंड आवर कोर्सेज। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर एक बच्चा बड़ा हुआ, आपने उसको बता दिया, फिर एक जिसके बारे में बड़ी मतलब मिसकॉन्सेप्शन थी, बताई जाती, हम भी अपने बचपन में सुनते थे कि जी मास्टरबेशन, कि ये फिर ये कैसे उसमें चला जाता है, शुरू हो गया। इंटरेस्टिंगली बड़ा अहम सवाल पूछा आपने। बहुत बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि वो एक्सीडेंटली या तो दूसरे बच्चे उसको टच कर देते हैं या उसको बता दिया जाता है कि इसको टच किया जाता है। क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं उनसे जब हिस्ट्री लेती हूँ तो दे से कि जी दोस्त ने कहा था इसको ऐसे किया जाता है। हाँ, या एक दिन उसको दोस्त ने टच ही कर दिया था और अब वो फिर बताया जाता है बाकायदा तौर पर। इवन समटाइम्स बच्चे जो है वो इकट्ठे बैठ के कर भी रहे होते हैं। जी ऐसे ही है। लड़के जो होते हैं तो वो हॉस्टल्स में तो ये प्रैक्टिस चल रही होती है। हाँ जी, ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने बच्चे को रोकें इस चीज से। क्यों, वाई रोकना क्यों जरूरी है? एक सर्टेन एज तक आपकी बॉडी डेवलपमेंट की प्रोसेस में से गुजर रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप बहुत अर्ली एज के ऊपर जाके, जैसे आप मेरे पास तो जो बच्चे आते हैं वो आके बताते हैं कि जी हमने 12-13 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में मैस्टरबेशन शुरू कर ली थी, विच इज रियली अलार्मिंग, क्योंकि ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को खराब करता है। आपकी डेवलपमेंट भी पूरी उस तरह से नहीं हो पाती और हैम्पर हो जाती हैं चीजें आपकी। इट इज टू अर्ली। हाँ, मॉर्निंग हुड्स हो सकते हैं, यानी मॉर्निंग इरेक्शंस हो सकती हैं, आपके वेट ड्रीम्स हो सकते हैं, विच इज आपका प्रोसेस चला हुआ है, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम आपका बनाया डेवलपमेंट इससे गुजर रहा है। बट अगर आप प्रॉपरली मैस्टरबेशन करना शुरू कर देते हैं तो ये ऐसे जैसे एक आम का पौधा आपने लगाया और अभी वो अपनी ग्रोइंग एज में था और आपने सिर्फ फ्रूट लेना शुरू कर दिया, तो उस फ्रूट की क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिए लोग जब आम लगाते हैं तो उसको एक सर्टन हद तक जो है उसको ग्रो करने देते हैं। जब वो अपनी यूथ तक पहुंचता है तो फिर आम लगने की जा। सेम गोज फॉर द वाइज फॉर दिस, कि जब उनकी एज 18 तक की क्रॉस हो जाती है, वो फुल ब्लून हो जाते हैं, उस वक्त तक दे शुड अवॉइड टू मैस्टरबेट, क्योंकि उनकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो इफेक्ट होती है। लोगों को लगता ये है कि शायद मैस्टरबेशन जो है वो उनकी सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट नहीं करती। इन एक्चुअल सेक्सुअल हेल्थ को मैस्टरबेशन इफेक्ट नहीं करती, बट अर्ली एज में यस जरूर करती है, अर्ली एज में करती है। इसलिए आपको अपने सेक्सुअल हेल्थ को जो चीज इफेक्ट करती है वो आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस इफेक्ट करते हैं। वो अर्ली एक्सपीरियंसेस आपकी टाइमिंग, आपकी इरेक्शन, आपकी डिजायर, आपकी फैंटेसीज, आपकी सारी चीजों को इफेक्ट करते हैं। तो आपका अर्ली एज का जो एक्सपोजर है वो आपका 4-5 साल की उम्र में भी हो सकता है, विच इज वाई एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे को 4-5 साल की एज में उसकी बॉडी में आने वाले हर चेंज के बारे में, जो उस वक्त की एज है उसकी एज के हिसाब से इसको चीजों के बारे में एजुकेट करना जो है वो शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपकी सेक्सुअल हैबिट्स हैं, ये आपके किसी जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से भी होती हैं, या आपका लिबिडो हायर है, लेस है, क्या है? होती है उसी वजह से हैं। अच्छा, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है अराउंड सेक्सुअलिटी एंड सेक्स,
وہی آپ کے سیکشل بیہیویئرس کو, فینٹیسیز کو اور آپ کی ڈیزائرس کو انکریز کرنا, کام کرنا, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. بہت آپ یہ سمجھ لیں کہ مور دین 80% رول ہے اس کا. مثلاً میں ایک سوال اس سے ریلیونٹ بنتا ہے کہ ایک اگر کوئی بچہ ہے 7-8 سال کا, جس طرح یوزلی ہم نے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہے, وہ ان کے ساتھ مطلب مس ہیپس ہو جاتے ہیں, یا بچیاں ہیں ان کے ساتھ کسی بڑے مرد نے کچھ کر دیا یا بچے کے ساتھ کر دیا, تو وہ ہیبٹس اس کی اگلی ایج تک بھی رہتی ہے, ساری زندگی ساتھ چلتی ہیں. بہت سارے کلائنٹس اس طرح کے آتے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھ لینا چاہیے آپ کا فرسٹ ایکسپوجر کب ہوا تھا, وین یو لرنڈ آل اباؤٹ دس, تو وہ بتائیں گے کہ جی جب ہم 6-7 سال کے تھے تو فلاں انکل آ کے اس طرح سے ٹچ کرتے تھے, فلاں میرے بڑے کزن نے میرے ساتھ یہ ہاں تھا, اس پہ بٹھایا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا, مجھے اس طرح سے ٹچ کیا تھا, یا میرے ساتھ یہ ابیوز کیا تھا, یہ وہ. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس قدر سیکشل ابیوز اور مولسٹیشن ہے کہ آپ کی سوچ ہو, آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ آپ بچے ہوئے ہیں. اوکے آپ بچے ہوئے تو آپ بچے کیسے ہیں, یہ سوال ہے. ابیوز کا سوال ختم ہو جانا چاہیے کہ آپ ابیوز ہوئے ہیں کہ نہیں, آپ بچے ہوئے کا سوال ہونا چاہیے, کیونکہ گنے چنے لوگ آپ کو بچے ہوئے نظر آئیں گے, بہت کم. تو بیسیکلی جو آپ کا, جیسے مجھے ایک کلائنٹ اپنا یاد ہے, اس کی وہ یہ پاکستان میں نہیں تھا مگر تھا پاکستانی, تو اس نے ہی یوز ٹو ہیو کنسلٹیشن ود می, تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے بچپن میں میرے اماں ابا کیونکہ دونوں ورکنگ تھے تو مجھے گھر چھوڑ کے جاتے تھے. جو ہماری میڈ تھی نا, شی واز افریقن. اچھا. تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ چلے جاتے تھے, تو وہ جو میری میڈ تھی وہ اپنے بوائے فرینڈ کو بلاتی تھی ہمارے گھر میں. اب بہت ساری اب ایسی فیکٹس میں بہت ساری ہیں, میں مطلب وہ اپنے بوائے فرینڈ کو بلاتی تھی, اس بچے کو فورس کرتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ کرے, اور وہ اس خاتون کے ساتھ کچھ کرے, اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ, اور بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کے سامنے اس کے ساتھ کچھ کرتا تھا, یعنی مطلب جو بھی ایک سیکشل ایکٹیویٹی ہوتی وہ کرتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے بچے کو ہیوملیٹ کیا جاتا تھا کہ یو آر ناٹ گڈ انف, تم اتنے اچھے نہیں ہو, دیکھو ہاؤ گڈ ہی از. وہ ہیوملیشن اب جب وہ 27, 28, 30 سال کا مرد ہے, اسٹل از دیئر ان ہز مائنڈ, وہ اس سے باہر نہیں آ پایا. وہ ہی سیز کہ میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ I'm not good enough, میں ہوں ہی نہیں صحیح. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ ایک مت ہے یا حقیقت ہے, یہ بتائیے گا, کہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری سیکشل پاور کا تعلق آپ کے دماغ سے, خاص کر ٹائمنگ. ایک تو سوال یہ ہے کہ ٹائمنگ کتنی ایک نارمل, جو وہ کہہ رہے ہیں نا سلیبس کی کتابوں کے مطابق, جو بکس کے مطابق ٹائمنگ ایک مرد کی کتنی 5 منٹ 7 منٹ کتنی ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں یار میں تو پورا 1 گھنٹہ میرا, یہ تو لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. تو ضرورت کتنی ہے, ہونی کتنی چاہیے, نارمل کتنی؟ اچھا, یہ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ اکثر سائز کے بارے میں بہت سارے سوالات آپ نے, وہ اس سے آگے میں نے پوچھا. ہاں, لیکن میں اس سے جڑا ہوا سوال ہے اس لیے میں یہاں سے شروع کر رہی ہوں. بہت سوالات ہوتے ہیں اینڈ پیپل تھنک آف کہ شاید جو پرائیویٹ پارٹ آف مین ہے دیٹ از دا بگیسٹ پارٹ آف سیکشوالٹی, یا وہ سب سے اس کا سائز بہت میٹر کرتا ہے. دا بگیسٹ پارٹ آف یور سیکشوالٹی از یور مائنڈ. ایکچولی یہ جتنا انرچ ہوتا ہے, یہ جتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے, یہ جتنا پرسکون ہوتا ہے, آپ اتنا ہی زیادہ سیکشولی انجوائے کرتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, آپ یہاں سے مانیٹر کرتے ہیں. مگر آپ کے برین اور آپ کے پرائیویٹ پارٹ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. وہ کنیکشن اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ پہلی دفعہ گاڑی چلانے لگے ہیں, تو آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں. اگر آپ کی گاڑی کی ٹریننگ بہت اچھی ہوگی تو آپ اچھی گاڑی چلائیں گے. اگر آپ کی گاڑی کی ٹریننگ بری ہوگی تو آپ بری گاڑی چلائیں گے. دس گوز کہ اگر آپ نے ارلی آپ کا میسٹربیشن اسٹارٹ ہو گیا تو پھر آپ بعد میں کیا کر رہے ہوں گے, یو مائٹ بی سفرنگ. لیکن اگر آپ نے ایک اپروپریٹ ایج کے اوپر جا کے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا یا کچھ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیکشل ہیلتھ جو بہتر ہونا شروع ہو جائے. مگر وہ بھی کیونکہ ہمارے یہاں پہ لڑکوں کو پتہ نہیں ہے تو اس لیے چیزیں نہیں ہوتی. نارمل ٹائمنگ جو ہوتی, ٹائمنگ از نتھنگ ایٹ آل. یہ عام طور پہ 4 to 10 منٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں فار اے وومن. ایکچولی ٹائمنگ عورت کے لیے چاہیے ہوتی ہے, مرد کو جو ہے وہ ہی ہیز ٹو ڈو دس. لیکن اس کا تعلق کیونکہ آپ کے برین سے ہوتا ہے, اور ہم کیونکہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر کام کرتے ہیں, اور ہم ٹائمنگ کو, بیکاز دس از اے اسکل بیسیکلی, اور بیہیویئر ہے آپ کا, تو آپ اس کو اتنا بڑھا سکتے ہیں جتنا آپ بڑھانا چاہتے ہیں, نو میٹر واٹ. آپ اس کو اتنا بڑھا سکتے ہیں جتنا, بٹ آف کورس اس کے لیے ٹیکنیکس آپ کو چاہیے, اس کے لیے آپ کی ٹریننگ چاہیے,
بہت کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ٹائمنگ زیادہ میٹر آپ نے بتایا کہ فیمیل کے لیے زیادہ میٹر فیمیل کی ریکوائرمنٹ ہوتی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں مطلب ہو چاہیے آپ کو اس کے لیے آپ کو اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا اپنا ٹائم چاہیے. اور اس کے بارے میں ہی متس یہ ہوتے ہیں کہ شاید عورت کو بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بالکل عورتوں کو بہت لمبا اس لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے بیکاز یو آر ناٹ پریپیئرنگ دیم گڈ. آپ ایک اچھا فور پلے ان کے ساتھ نہیں کریں کیونکہ ہمارے مردوں کی تو بالکل بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو کس طرح سے جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے ان کی باڈی کو. اچھا یہ اسپیشل ایکٹیویٹی فیمیل کے پارٹ پہ کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے؟ بہت سارے مسائل آپ کی سپریشن کی بھی یہی وجہ بنتی ہے کہ آپ سیکچولی ایک دوسرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور فیمیل خاص کر جن کو ایجوکیشن وہ اس کو ایک برا کام سمجھتی ہے. ایون کہ بہت جگہوں پہ شادی کے بعد بھی کہتے ہیں یار یہ بس ٹھیک ہے وہ بچے پیدا کرنے کا اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بس ایک ایکٹیویٹی ہے ہم نے ایک فرض تھا جو ادا کر دیا. اب وہ اس پہ افسانے بھی لکھے گئے جیسے ٹھنڈا گوشت اور بہت ساری اسی طرح کی چیزیں ہوئی. وہ تو ایک اور ایلیمنٹ تھا لیکن یہاں پہ بہت سارے ٹھنڈے گوشت بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھر مرد باہر بھی جاتا ہے. میجر وجہ ہے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کے میجر وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ میرا سوال کہ خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ خاتون کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی ایجوکیشن آدمی کو تو پھر بھی غلط صحیح انفارمیشن کہیں سے بھی مل جاتی ہے لیکن عورتوں کو نہیں مل پاتی اور عورتوں کے لیے ان چیزوں پر بات کرنا بھی ویسے شجر ممنوع ہے. اس عورت کو ہی برا سمجھ لیا جاتا ہے. آپ مجھے ہی دیکھ لیں میرے بارے میں لوگ حالانکہ کمپلیٹلی ایجوکیشنل چیزیں نا میرے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں تو وہ عام عورتوں کے بارے میں تو پھر آپ چھوڑ ہی. اور خاص کر یہ جو ہمارے معاشرے میں جو اس پہ بات کر رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ اویلیبل بھی ہے. ایگزیکٹلی او یس کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیکس تھراپسٹ کا لفظ یاد دلا دیا. یہ لاسٹ ڈیز میں نا جب میں یہ اپنا ایک ایڈوانس سیکس تھراپی میں کورس کر رہی تھی انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ آپ کو ایک کلچرلی عجیب چیز کیا لگتی ہے جو آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے. تو میں انہوں نے بتایا کہ جب میں کہتی ہوں نا میں سیکس تھراپسٹ ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ سیکس تھراپسٹ نہیں ہے ایگزیکٹلی اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے اور وہ لوگوں کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے کیونکہ آف کورس آئی ایم دا اونلی سیکس تھراپسٹ ان پاکستان. تو وہ لوگوں کے لیے ایک چیز بہت نئی ہے مگر کیونکہ ان کی انفارمیشن اتنی کم ہے وہی نا تو ان کو سمجھ نہیں آتی جو اس موضوع پہ بات کریں اس کو اویلیبل سمجھنے تھے. ٹرو بالکل. اچھا وہ بات آپ بتا رہی تو فیمیلز کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ ان کی ایجوکیشن کے اوپر کام کیجیے. دین اگین ہماری آج کی جو مائیں ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ انہوں نے ناٹ فار دس کہ جی انہوں نے کیا کرنا ہے بٹ فار دس کہ انہوں نے ان کے ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن سے جب آپ چیزیں شروع کریں گے تو آپ کی کمپلیکسٹیز کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر پراپرلی آپ کا بچہ اپنی ایج کے حساب سے ٹرین ہوتا جائے گا. اور جب وہ شادی کی ایج میں پہنچے گا تو ماں یا باپ دونوں جب ان کو ٹرین کر رہے ہوں گے تو یہ کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ نہیں آئیں گی. وہ عورتیں جن کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ اپنے آپ کو سکھا سکیں دے شوڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ رہے تو پلیز بی اوپن ٹو ہز نیڈس. اس کی نیڈس کو پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم اکثر عورتوں کو یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی مرد کو ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے مرد کو ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے ایک ہی چیز تو نہیں نہ ہوتی سارا کچھ. آئی ایم ٹیلنگ ٹو دوز وومن کہ ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے اور شادی میں ایک ہی چیز ہوتی ہے باقی ساری چیزیں اس کا بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ شادی میں جو شادی کے تعلق کو شادی بناتا ہے وہ آپ کا فزیکل ریلیشن شپ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کو شادی کا تعلق نہیں بناتی. فار گاڈ سے ٹرائی انڈرسٹینڈنگ دس. آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کپڑا جوتا کھانا پینا نہیں مل رہا ہوتا سب مل رہا ہوتا ہے. شادی کے بعد بھی یہی چاہیے لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے اور کچھ جب کہ شادی کا میجر چینج آتی ہے. ون میجر چینج از یور فزیکل ریلیشن شپ. آپ نوئنگلی شادی کے ریلیشن شپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ اس میں یہ رسپانسبلٹی ہے اس ریلیشن شپ کی, یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اور شوہر اپنی بیوی کی ہر طرح کی مطلب کہ جو ضرورت ہے جو کہ جسمانی جنسی اور اس کی ایموشنل جو ضرورت اور فائنینشیل ضرورت جو اس کو پورا کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے ابھی بات کی تو کہ سیٹسفائیڈ کرنا پارٹنر کو بڑا ضروری ہو جائے تو کیا صرف میل پہ ہی لازمی ہے کہ اس نے سیٹسفائی کرنا ہے اپنے پارٹنر؟ نو ناٹ ایٹ آل. اسی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں نا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سیکس کیا جی وہ آدمی کے لیے
सेटिस्फाई करना किसका काम है, आदमी का काम है, इनिशिएट करना किसका काम है, आदमी का काम है। अगर उसने बात नहीं की तो हम बात क्यों करें? हर वक्त चीज किसको सेक्स चाहिए, किसको, आदमी। हमने सेक्स सिर्फ आदमी के लिए बनाया हुआ, एज इफ औरत को इसकी जरूरत नहीं है। औरत को भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आदमी से ज्यादा जरूरत। पर अगर आदमी को पता है कि उसने अपनी वाइफ को कैसे केटर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पाकिस्तान के आदमी को बिल्कुल नहीं पता। क्या मेजर बिल्कुल नहीं गलतियां पता। करते हैं? वो मैं बाद में बात करूंगी। अच्छा। जो इम्पोर्टेंट है कि औरतें जो हैं उनको, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शोहरों को, कभी अच्छा लगता है कि आप भी इनिशिएट कर रहे हैं, जी बिकॉज आप वांटेड फील करते हैं ना कि मेरा पार्टनर मुझे चाह रहा है, जी मुझे क्रेव कर रहा है। अगर आपने हर दफा, आपका शोहर ही आपके पास आएगा और उस हर दफा आने के ऊपर अगर वो बेचारा 10 दफा आता है तो आप उसको 9.5 दफा ना करते हैं, जी यूजुअली, तो वो उसके लिए एक बड़ी, आदमी के लिए एक बड़ी रिजेक्शन वाली फीलिंग होती है, बहुत बुरी फील होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे डिस्कनेक्ट कर जाता है। तो आप भी इनिशिएट करें, आपके शोहर को बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि दैट ही इज वांटेड, उसकी मतलब वो उसको चाहा जा रहा है। और वैसे भी आदमी की, वो इसको बेशर्मी समझते हैं कि औरत करे, ये तो बेशर्मी वाली बात है। हाँ, और उसके अलावा जो है, मुझे क्यों करने की जरूरत है, मैं क्यों करूंगी, कितना बुरा लगेगा अगर मैं इनिशिएट। बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है, और इस लिबास से आगे आपको कोई और चीज नहीं होती। सो आप अपने हस्बैंड के साथ, आप अपनी वाइफ के साथ जैसे चाहें अपनी लाइफ को एंजॉय करें। 1 2 3 मेजर गलतियां खवातीन क्या करती हैं? ना बहुत ज्यादा करती हैं, जो कि उनके शोहरों को दूर कर देती हैं। ना करने के बाद टॉन्ट बहुत ज्यादा करती हैं, आपको हर वक्त जो है एक ही चीज, और इवन इंटीमेसी के दौरान भी, जब ताल्लुक जी। बना रही थी तब भी बहुत ज्यादा टॉन्ट करती हैं, जो कि उनकी एक मेजर गलती जो है वो है। तीसरी चीज जो है, वो इनिशिएट कभी नहीं करती। ये 3 मेजर औरतों की गलतियां हैं जो उनके हस्बैंड के। एक गलती मैं भी बता दूं, ऐड कर जी दूं, जी जी बिल्कुल। जो मुझे लगता है कि हमने अक्सर ये देखा है, दोस्तों से बात भी करते हैं, खवातीन, एक आपका इंटीमेसी का टाइम है, उस टाइम पे हस्बैंड है जो बाहर से आया, उसका ये होता है कि वो ये एक्टिविटी करना चाह रहा है, उसने उसका माइंड मेकअप किया, खवातीन ने अपने मसाइल लेके बैठ जाना। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। औरतों को ये लगता है कि जी और वो औरतें कहती भी हैं क्लिनिक पे आके कि हम क्या करें, दिमाग में 600,000 तो मसले में, विच इज राइट, के चल रहे होते हैं, मगर प्लीज कोई भी जस्टिफिकेशन काफी नहीं है इस बात को ना करने की, कि मतलब आप क्यों नहीं कर रहे, जी मैं थका हुआ हूँ मैं, या मैं थकी हुई हूँ, आप क्यों नहीं करें, मेरा दिल नहीं कर रहा, हर रोज एक ही काम करें। ये वो स्पेशल टाइम है जो आप सिर्फ यही टाइम एक दूसरे को देते हैं, इसके अलावा और कोई टाइम नहीं। बाकी सारा दिन आपका बच्चों पे, ऑफिस पे, घर के काम काज करते हुए मैनेज होता है। जो हम एहसान चढ़ाते हैं कि हम अपने शोहर के लिए कर रहे हैं, और शोहर अक्सर एहसान चढ़ाता है कि वो जो बाहर कमा रहा है वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमा रहा है। ये दोनों की अप्रोच बहुत गलत है। दोनों किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, नोइंगली कर रहे हैं। हस्बैंड अगर कमा रहा है तो उसने उस वक्त भी कमाना था जब वो शादीशुदा नहीं था, तब भी उसने कमाना था। बीवी अगर घर मैनेज अब कर रही है तो जो इस हॉस्टल में, जिस घर में रहेगी, उसने वो घर मैनेज करना है। डॉक्टर साहब, डज पोजीशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी मैटर इन सेक्सुअल एक्टिविटी? बिल्कुल करती है, और वो थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए ये चीजें अच्छी होती हैं कि आप थोड़ा सा उसको वर्सटाइल करें, थोड़ा सा चेंज लेके आएं, डिफरेंट एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ करें, डिफरेंट तरीकों से एक दूसरे के साथ मिलाप करें, तो वो थोड़ा सा इस चीज को एक्साइटेड रखता है। अदरवाइज जो है ये बहुत बोरिंग हो जाता है ओवर द टाइम, लोग इससे मोनोटनी शुरू हो जाती है, जो कि ऑल्सो इट ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, कि आप एक ही तरह की चीजें एक ही पोजीशन में एक ही तरह से सब कुछ कर रहे होते हैं। एक वो आपकी साइट पे एक वो हमने लफ्ज देखा, टेंट्रिक, क्या तांत्रिक। तांत्रिक, हाँ। तो वो क्या है एक्टिविटी? तांत्रिक इज समथिंग रियली अमेजिंग। ये नॉर्मल सेक्सुअलिटी से बहुत आगे की चीज है। ये है क्या है? इसमें आप डीपर सेक्सुअलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, और डीपर सेक्सुअलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए आप खुद भी और अपने पार्टनर को भी आप अपनी 5 सेंसेस के लेवल के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। योगा स्टाइल में? नो, इट इज एंटायरली डिफरेंट। ओके। इसमें इसकी अपनी एक्सरसाइजेज होती हैं, अपनी चीजें होती हैं, और इसमें जो एक हम बिस्तरी वाला एक चीज है वो शायद 2% है। अच्छा। इसमें बाकी सब कुछ इतना है कि जो आपका सोल कनेक्शन बेसिकली इट क्रिएट्स, और वो दैट्स मोर देन दिस। ये जो अभी लोग रोज कर रहे होते हैं उससे बहुत ज्यादा ऊपर है।
دین تانترک آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی سیکشل انرجی کو اپنے کسی بڑے مقصد کے لیے کیسے ایگزیکٹلی آپ اپنی یہ انڈین میں زیادہ کاما سوترا سے یہ انڈین بدھا مست یہ اس ٹائپ پہ وہ دیے جاتے ہیں. تانترک جو ہے یہ ایکچولی آ تو انڈیا سے ہی رہا ہے, لیکن یہ کاما سوترا کے اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے, یہ ایک ڈفرینٹ مائتھولوجی جو ہے وہ ہے, لیکن دس از ویری پاورفل. اور اس میں جو ہے نا مطلب آپ ایک دوسرے کو انجوائے کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں, آپ کے لیے آپ کے پارٹنر کا پلیجر بہت اوپر چلا جاتا ہے, اور وہ چیز جو ہے اس میں پینیٹریشن والا پارٹ بہت کم آپ کے 2%. میں ایک بک پڑھ رہی تھی جو کہ اس میں اس نے مینشن کیا ہوا تھا کہ سیکشولیٹی عام طور پہ عام لوگوں کے لیے سیکشولیٹی جو ہے نا اٹ از کلائمبنگ اے ماؤنٹین, اور پھر اس پہ جس طرح تیزی سے ہم نیچے آتے ہیں, اٹ از ایگزیکٹلی دیٹ وے. لیکن پیپل ہو آر ویری اسپرچل اور وہ اسپرچولی کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے سیکشولیٹی جو ہے ان کے لیے سیکشولیٹی جو ہے اٹس اے ویلی. It's like you can say this is sexual spirituality. Yes, sacred sexuality. Okay. اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کو ہم اس کی جو ہے ورک شاپس کرواتے ہیں, ٹریننگس کرواتے ہیں, انڈیویجول گروپ سیشنز ہوتے ہیں. گروپ سیکشن اچھا, اس میں یہ آپ کے مطلب میاں بیوی مطلب کپلس بھی آ سکتے ہیں اس میں کوئی خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس میں صرف ہم نے ان کو کچھ ٹیکنیکس بتانی ہوتی ہیں, کچھ بریتھ ورک کروانا ہوتا ہے, کچھ ایکسرسائز آپ کی سانس کو کنٹرول کرنا. بلکہ میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ اس میں ہم جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ اس کا ایک جو ہے نا وہ کس حگ کے نام سے اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. وہ سننے میں عجیب ہے مگر وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہارٹ ٹو ہارٹ ٹچ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے, آپ کا ہارٹ ٹو ہارٹ جو کنیکشن کیسے بن سکتا ہے, وہ بلڈ کرواتے ہیں. اور اس میں آپ کے اور آپ کے پارٹنر کی بریتھ جو ہے وہ کیسے سنک کر سکتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ پلیجریبل ہو جائے آپ کو, آپ کے لیے وہ سکھاتے ہیں. کچھ خاص باڈی موومنٹس جو ہیں وہ سکھاتے ہیں. پھر آپ کے جو ہے ہسبینڈ یا جو بھی آپ کا پارٹنر ہوتا ہے, آپ کی وائف یا ہسبینڈ جو آپ کے ساتھ آئے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم مطلب ان کی باڈی کی سینسز کو, آل 5 سینسز کو بہت زیادہ شارپن کر دیتے ہیں, بہت اس کا کنیکشن بلڈ کرتے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی سیکس, اٹس مور دین دیٹ. اچھا, زبردست. تو یہ آپ ادھر اس کی ٹریننگ کرواتے ہیں. بیسیکلی یہ بھی تو ایک طرح کے وہ آپ کا اپنی تنفس پہ, آپ کا اپنی سانس پہ, آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول کا وہ سارا میکینزم. یس ایگزیکٹلی. تانترک جو ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے, مطلب لیٹس سے آپ اپنے کمرے میں کوئی ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں اینڈ یو فیل سلیپی, تو تانترک کی کچھ ایسی مووز ہیں جو کہ آپ کی سیکشل انرجی کو جو ہے وہ ایکٹیو کرے گا, اور آپ کا جو سلیپینس ہوگا وہ غائب ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. You would have seen some people who just entered to your room, تو آپ کو ایک میگنیٹزم نظر آتا ہے ان کی پرسنالٹی کے اندر. You feel so attracted towards, آپ کو نہیں پتا تھا, but you feel so attracted towards. That's their actually sexual energy that is so powerful. اتنی powerful ہے کہ اس کا میگنیٹزم آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. تو وہ جو ایک اٹریکشن لوگوں کے اندر اس طرح کی ہوتی ہے نا, دے آر مور آف, ایک تو سیکشلی ایکٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں, بٹ دے نو ہاؤ ٹو چینلائز دیئر سیکشل انرجی ان ٹو دیئر ہائی پرپز انرجی. اچھا, اسی وجہ سے جو خواتین ہیں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے, بہت ساری خواتین جن کے 4 بچے بھی ہوتے ہیں, 5 میں, وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ ان کی رابطے بن جاتے ہیں, ایسے کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں آ جاتی ہیں, تو وہ وجہ صرف یہی سیکس کی وہ ایکسپیرینس ہونا, یا ہاں, دس از ون آف دا میجر ریزنس, کیونکہ ان کو عورتیں جو ہوتی ہیں نا, دے آر مور آف ایموشنل ڈیپر کنیکشن. آدمی جو ہے وہ کنیکشن پہ نہیں, وہ ایکٹیویٹی کے اوپر زیادہ بیس کرتا ہے کہ ایک چیز آئی اور گئی. ایکچولی آدمیوں کو ضرورت ہے اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کرنے کی, جو کہ تانترک آپ کو سکھاتا ہے. دوسری طرف جو ہے عورتوں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے سینسز کو اتنا زیادہ ایکٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ہر چیز کو فیل کر سکیں, وہ بھی آپ کو تانترک سکھاتا ہے. تو بیسیکلی جب عورتوں کو اپنے شوہر سے ایموشنالٹی اور ٹینڈر کنیکشن نہیں ملتا, تو عورتوں کے زیادہ تر ریلیشن شپس باہر بنانے کی وجہ ان کا ایموشنل کنیکشن کا نہ ہونا اور فائنینسز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر یہ ایک سوال ویسے ہی آپ سے پوچھا جائے, وہ ہم نے بھی یہ چلانا تو ہے کہ عورتیں کن مردوں کو پسند کرتی ہیں؟ وہ جو کانوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں.
जो सुनते हैं उनको। मैं सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। नहीं, और वो सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा बाद आएगा। जो मर्द औरत को सुन नहीं सकता, औरत उसके साथ कनेक्शन भी नहीं बना सकता, सेक्सुअल भी नहीं हो सकेगी। यही मसला है हमारा। औरत उस मर्द को इस ज्यादा करीबी फील करती है जो उसको सुनता है, जिसके अंदर एक ममता हो, वो इमोशनल। अच्छा, बड़ा मैं काफी दफा ये बात कर चुकी हूँ, शायद मैं अभी तक बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हुई, बट वन डे इंशाल्लाह ताला। हम जो है ना, हम कोई औरत या मर्द जो भी, वो अपना लव एक्सप्रेशन हम जो देते हैं किसी को भी अपने हिसाब से देते हैं। मतलब जैसे औरतों को ये पसंद है कि उनको आप फ्लावर्स दें, वर्ड्स एक्सचेंज करें, उनको बताएं कि वो रोमांटिक होना पसंद, रोमांटिक, एग्जैक्टली, उनको बताएं कि वो कितनी खूबसूरत हैं, आप उनको कितना मिस करें। मगर आदमी क्या ये करते हैं? नहीं, कम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, अब औरत क्या करती है? औरत अपने शोहर के साथ है जिससे भी वो मोहब्बत में, उसके साथ ये सारा कुछ कर रही होगी। हाँ, कर रही, उसको बताएगी, गिफ्ट देगी, सारा फोन कर लेगी, सारा कनेक्शन। अच्छा, अब हालांकि वो आदमी भी उससे मोहब्बत करता है, शोहर भी अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं करते, बिल्कुल ऐसे करते हैं, तो ताल्लुक चल रहा है ना, लेकिन उसका एक्सप्रेशन देते, अब वो अपने तरीके से एक्सप्रेशन देते हैं। आदमी का एक्सप्रेशन क्या है? मैंने घर की सारी चीजें पूरी कर दी हैं, मैंने इसके कपड़े जूते पूरे कर दिए, दैट इज इट, बस, कि मेरी इसकी जरूरतें पूरी होगी। इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? औरत, आपको पता है, हमेशा कहेगी कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली। मोहब्बत ना मिलने की वजह जो वो कहती है, या जो ये लफ्ज वो इस्तेमाल करती है, वो इसलिए इस्तेमाल करती है कि उसने वो मोहब्बत कभी फील नहीं की। वाई? क्योंकि आपने उसको उसके तरीके से कभी दी नहीं। आपने इसको कभी नहीं बताया कि आप उसको मिस करते हैं, आपने कभी नहीं बताया कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। यानी हर औरत को एक फरहाद चाहिए जो पहाड़ खोद के उसके लिए लेके आए, मतलब सच्ची मोहब्बत तलाश होती है। नहीं, उसको एक्सप्रेशन चाहिए, उसको वर्ड्स चाहिए। मैं मजाक में ही बात कर रहा हूँ। उसको वो वर्ड्स चाहिए। अब सारा दिन, एक मुझे बात बताएं, एक बार सारा दिन कमाई कर रहा है, बॉस की झिड़कियां भी खा रहा है, काम कर रहा है, और बाजू का उसके लेन देन के भी मसाइल हैं, घर की जरूरतें भी पूरी करनी है। अब वो घर में बैठी हुई है, औरत भी सारा कुछ यही कर रही है, वो सारा दिन अपने ससुराल की बातें सुनती है, बच्चों को मैनेज करती है, घर के मामलात को देखती है, सब्जियां काटती है, बाजार। औरत की जिम्मेदारियों का आप छोटा नहीं कह सकते। नहीं, छोटी नहीं है, लेकिन वो मर्द बड़ी है, थका हारा आया, और उसके बाद औरत भी थकी हुई है, ये कहना बंद करें। अच्छा, ये हम गलत नहीं, मैं वैसे उसको कैसे करना चाहिए, उस तरफ लेके आना चाहिए कि बजाय इसके कि डायरेक्ट आप उस पर सवार हो जाए, तो थोड़ा सब्र से। हाँ, ये जरूर औरत को सीखना चाहिए कि उसने अपने शोहर को अटेंड कैसे करना है। आप आधा पौना घंटा, सिर्फ 20 मिनट अपने हस्बैंड को दे दें, वंस ही इज एट होम, आप 20 मिनट उसको दे दीजिए, दैट ही शुड गेट हिमसेल्फ, अपने आप को वो रिकवर कर जाए, वो बाहर की जो चीजें हैं उनसे निकल आए। 20 मिनट तक आप उसके लिए चाय शाय, जो भी खाना शाना आपने प्रिपेयर करना है, आप वो प्रिपेयर कीजिए, और उसको हमेशा मोहब्बत से रिसीव कीजिए शोहर को। आप सर दर्द ये हो गया, सर में दर्द है, नहीं प्लीज, ये इसके लिए बड़ा टाइम है आपके पास। आप जब वो घर आए, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखिए, उसको हक कीजिए आते ही, उसको थोड़ी तसल्ली दीजिए, उसको फील दीजिए कि ही हैज बीन वेलकम्ड, तो उसकी बाहर की थकन सारी खत्म उसी। अच्छा, चलो ये पूछ लेते हैं, कितने % मर्दों को इस तरह का वेलकम मिलता है? नहीं मिलता ना, नहीं मिलता, लेकिन एट द सेम टाइम औरतों को भी ये गिले होते हैं कि जी आप जब चले जाते हैं, आपको सिर्फ, औरतें क्यों कहती हैं कि हम सिर्फ इनको बेड पे याद आते हैं, क्योंकि आप उस वक्त आके उनको प्यार दिखाते हैं, आप बाकी सारा टाइम भूले हुए होते हैं कि आपकी बीवी है या घर में बैठी हुई औरत जो है वो आपका वेट। बॉस की झिड़कें होती हैं, कारोबारी मसाइल होते हैं, औरत के लिए भी सब कुछ होता है। अच्छा, ठीक, सब कुछ है। ये मैं क्योंकि मैंने इसको बहुत करीब से देख लिया, मुझे लगता है कि एक्सक्यूजेस हैं एवरी रिलेशनशिप। कुछ मोमेंट्स निकल सकते हैं, एक अच्छी कॉल, इस सारे दिन में कॉल हो सकती है, एक मैसेज हो सकता है, ठीक है, एग्रीड होना चाहिए। तो ये मैं, अच्छा, अल्लाह ने औरत थोड़ी सी नाजुक बनाई है, थोड़ा सा वो प्यार चाहती है, थोड़ी सी वो कहते हैं ना, केयर चाहती है, पैम्परिंग चाहती है, बस ठीक है, वो थोड़ा सा आप कर दे, मसाज चाहती है, ईगो का मसाज चाहती है, हल्का फुल्का कर। ईगो का मसाज नहीं चाहती, दिल का मसाज चाहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साइकोलॉजिकली ये बताइएगा कि होता ये कि हम जब खासकर बच्चे जब नौजवानी में दाखिल होते हैं, 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र में, तो फैंटेसाइज करते हैं कि ये अदाकारा, ये फलानी, वो ग्लैमर, ये लड़की, रात को आपको जो ड्रीम्स भी वही देखते हैं, फिर उसकी सेहत भी खराब होती है, फिर वो साइकोलॉजिकली उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं।
تو یہ اس کے لیے کیا ان کو بتانا چاہیے؟ ایون کہ بڑے مرد ہم دیکھیں ماسٹربیشن بھی دیکھ کے کر پوسٹر لگائے ہوتے ہیں ہاسٹلس میں لڑکوں نے کہ یہ جی بس یہ ریما ہے تو یہ آج، تو وہ کیا کیسے ان کو اوور کم کریں؟ اوور کم دیکھیں اوور کم شاید نہیں ہو سکتا، مگر اس کو مینیج ضرور کیا جا سکتا ہے. اور مینیج آپ ہمیشہ اکثر ابھی جو سیکشل پرابلمس لوگوں کو آتے ہیں اس کی وجوہات بھی یہی ہے، کیونکہ وہ جو ایک آئیڈیلزم کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اس سے ہماری عورت میچ نہیں کرتی. یس. اور اس کے میچ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عورت کا وہ ایکسپوجر نہیں ہے، اس کے پاس وہ سارا کچھ نہیں ہے جو آپ نے اپنے پوسٹرز میں دیکھا ہے یا آپ نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کہیں پہ دیکھا ہے. تو ہماری عورت کے یا تو پھر آپ اس کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں، وہ بھی ویسی ہو جائے گی، لیکن جب آپ نے وہ پرووائڈ نہیں کیا تو پھر آپ کو وہ مل بھی نہیں سکے گا. یہ جو پارٹنر ڈسسیٹسفیکشن ہے نا، ان چیزوں کی وجہ سے بہت اوپر چلی جاتی ہے، بہت اوپر چلی جاتی ہے. ایون کلیئرلی میں نے آدمیوں کو یہ آ کے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میڈم بیوی میں انٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ بیوی تو ویسی لگتی نہیں ہے جیسی ہم فلموں میں چیزیں دیکھتے ہیں. تو دس کریٹس، ہاں آپ کو ریئلٹی کے اندر جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے کہ جو فلم ہے وہ فلمڈ ہے، اس کا ریئلٹی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ عورتوں کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں، کیونکہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ پھرتے ہیں، ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. خود کو مینٹین رکھیں. آپ اپنے آپ کو مینٹین کیجئے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور کچھ نہیں، ایک اوپن ڈسکشن کیجئے. بڑی اچھی لگتی ہے شوہروں کو کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہیں. اچھا یہ وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ خواتین ویسی باتیں اس کو برا سمجھتی ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ آدمی باہر کی عورت میں کیا اس کو پسند آتا ہے، اس کا ڈریس اپ ہونا، اس کا اوپن بات کرنا، اس کا اویلیبل ہونا. تو بیوی کیوں نہیں یہ کر سکتی؟ یہ چیز ہے نا. تو آپ کو یہ سوچنا ہے. مجھے اپنی کلائنٹ یاد آ رہی ہے، تو انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات، میں اس کو اور لفظوں سے سکھا رہی تھی، اس نے مجھے اور لفظوں سے سکھائی وہ بات. تو مجھے کہتی میڈم میں ایک دن نا ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر یہ جو طرح طرح کی عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے. تو پھر میں نے نا سوچتے سوچتے مجھے سمجھ آیا کہ یہ ہر وقت چمک کے رہتی ہیں، یہ ہر وقت اویلیبل رہتی ہیں، ہر وقت اس کی ایگو مساج کرتی ہیں. جی دس از دا کی. اچھا یہ میں دبئی میں تھا نا ڈاکٹر صاحب، تو ان کے بارے میں، فلپینوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اتنا وہ ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں آپ نے جانا ہے باہر جانا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو باہر دیتی ہوں، آپ نے ڈانس دیکھنا تو میں کر کے دکھا دیتی ہوں، آپ نے باہر کیا کرنے جانا ہے. وہ عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے ساتھ بھی جاتی ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلی جاتی ہیں. تو وہ ہماری عورتیں یہ نہیں نہ کرتی ہیں، یہی تو مسئلے ہیں. پھر ہم اس بات، اور پھر آپ کو پتہ ہے پاکستانی عورتوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کا باہر چکر چل رہا ہے، باہر کچھ ہے، لیکن کیونکہ اب میں خود تو وہ سب کچھ نہیں کر سکتی، تو میں اپنے شوہر کو بھی وہ اوپر کپڑا ڈالے رکھوں گی، میں اس کو برا نہیں سمجھوں گی. ہاں میں برا سمجھوں گی جب وہ شادی کر کے آ جائے گا. شادی جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ان ایکسیپٹیبل ہے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری ایک دو کوسچن آپ نے بھی جانا ہے، ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے، میرے کلینک شروع ہو چکا ہوا ہے. میں بس ایک سوال جو بڑا ہے کہ میجر جو مردوں کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ اریکشن کے مسائل ہوتے ہیں، فنکشنالٹی کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بڑے حکیموں نے تیل، بڑی چیزیں، سلاجید بلا بلا، یہ کچھ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو اس کا ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کا یہاں پہ تعلق ہوتا ہے، تو لیکن ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، اور آپ استعمال کر سکتے ہیں، مساج کر سکتے ہیں، آپ کے عضو تناسل پہ، پرائیویٹ پارٹس پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایسی خوراک بھی ہوتی ہے، ایسے آئلس بھی ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آپ کس کو آپ فالو کر رہے ہیں. ایک اچھی خوراک جو ہوتی ہے نا، آپ کی باڈی کو ایک اچھی توانائی دیتی ہے. اگر آپ کاربس کھا رہے ہیں تو آپ کی باڈی فارغ ہونا شروع ہو جائے گی. پروٹینس بہت زیادہ استعمال کریں گے، آپ کا ٹیسٹوسٹیرون نیچے جانا شروع ہو جائے گا. تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے بہت کیئرفلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ آدمیوں کو. ابھی ہم لوگوں نے بھی ایک آئل جو ہے وہ لانچ کیا ہے مائتھک آئل کے نام سے، بٹ دیٹ ہیز بین ریسرچ فار ایئرز اینڈ ایئرز، اور اس کو ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کیا گیا 500 لوگوں. وہ آئل کس لیے؟ میں بھی اور وہ اوور آل ہیلتھ کے لیے، وہ کوئی آپ کی ٹائمنگ نہیں بڑھاتا، وہ کوئی کچھ نہیں. میں یہی بتانے لگی تھی کہ بیسیکلی ہمارے آدمی کیا، آپ دیکھیں ابھی آپ نے جو سوال مجھے پوچھا ہے، ٹائمنگ کے لیے، اریکشن کے لیے ہم چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی سیکشل ہیلتھ کو نہیں فوکس کرتے. سیکشل ہیلتھ کو فوکس کریں. جب آپ کی سیکشل ہیلتھ فوکس ہوگی تو الٹیمیٹلی ٹائمنگ اور اریکشن تو بہتر ہونا ہی ہونا ہے. اب سیکشل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کیا ضروری ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ مائتھک آئل بیسیکلی آپ کی سیکشل ویل بینگ کو امپروو کرتا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ اس کا مساج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں روزانہ. کس ایج کے؟
18+, anybody. اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ, اب 18+ والے مطلب آپ مساج کریں گے تو ان میں دوسری پرابلم شروع ہو جائے گی. لیٹ می ٹیل یو, اب 18+ والے لوگ کیا میسٹربیشن کرتے ہیں, میسٹربیشن میں جب بھی کرتے ہیں وداؤٹ اینی تھنگ کرتے ہیں, وچ از ویری ڈیمیجنگ. ٹھیک ہے, اب اگر وہ میسٹربیشن کرتے رہیں گے تو ان کی سیکشل ہیلتھ تو افیکٹ ہوتی ہی ہوتی ہے. سو اگر آپ اس کو کسی مائتھیکا آئل جیسے کے ساتھ اس کی سپورٹ لیتے ہیں تو چیزیں آپ کی سیکشل ہیلتھ بہتر رہتی ہے. آپ کی سیکشل ہیلتھ, مائتھیکا آئل جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی ویل بینگ کے لیے, سیکشل ویل بینگ کے لیے, یہ آپ کے بلڈ فلو کو بہتر کرتا ہے, جو کہ ایک میجر ریزن ہے آدمیوں کی اریکشن کے خراب ہونے کی. آپ کی اریکشن کو بہتر کرتا ہے, آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کو بوسٹ کرتا ہے. بہت ساری ڈائٹس ایسی ہیں, بیٹ روٹ, میں وہی پوچھنے لگا تھا, فروٹ یا کوئی چیزیں ایسی کون سی خوراک؟ بیٹ روٹ ایسی چیز ہے جس کو آپ کو دوپہر کے وقت بیٹ روٹ اور انین کا سیلڈ میں اپنے ہر پیشنٹ کو ایڈوائز کرتی ہوں, وہ ان کو یوز کرنا چاہیے. اور یہ آپ کی روٹین کے, یہ چیزیں آپ کی روٹین کا حصہ ہونے چاہیے. دوپہر میں آپ وہ کھائیں بیٹ روٹ اینڈ انین, 1-2 کیلے اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو. اس کے علاوہ جو ادرک, لونگ, دارچینی کا قہوہ جو ہے, بہت سارے ایسے اروما جو ہم نے آپ کو پلایا وہی ہے. بالکل, یہ اس کا قہوہ آپ کے لیے رات کے وقت پینا بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اروما تھراپیز جو ہماری تھراپی کا حصہ ہیں اور وہ بھی ڈیزائنڈ ہیں. اروما بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے نائٹرک آکسائڈ کو بڑھاتے ہیں بیسیکلی, اور نائٹرک آکسائڈ از دا بیسک کی جو کہ آپ کے بلڈ فلو کو بہتر کرتا ہے, اور پھر آپ کی اس کے ریزلٹ میں بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے. بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے تو آپ کی اریکشن بہتر ہوتی ہے. سو بیسیکلی یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیکشل ہیلتھ. صرف آرگن کی ہیلتھ کو فوکس نہیں کرنا, سیکشل ہیلتھ کو فوکس کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک لمبے ٹائم کے لیے, جیسے عورتیں اپنے چہرے کی کتنا خیال کرتی ہیں, آپ نے آدمی دیکھے آج تک اپنا خیال, اپنی سیکشل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہوئے؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. کھانا پینے پہ بڑا ہاتھ ہوتا ہے آدمیوں کا, روغن کھانے, لیکن اپنی سیکشل ہیلتھ کو کمپرومائز. کڑھائیاں تو بہت کھائی. سو دے شوڈ فوکس. یس, پروٹین لیں لیکن ایک خاص حد تک, بالکل صرف پروٹین کے اوپر مت جائیے. انڈے لے سکتے ہیں, فش لے سکتے ہیں, اخروٹ کھائیے, اخروٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ چیزوں کا آپ اپنی روٹین کا حصہ. سنگاڑے بھی اچھے ہوتے ہیں. سنگاڑے میں نے سنا ہے کافی ساری چیزوں کے لیے بہت اچھے ہیں, لیکن اس کے اوپر میری کوئی اتنی ریسرچ نہیں ہے, اس لیے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اس ایجوکیشن میں کے لیے آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے کہ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے. آپ بہت ساری چیزیں, بہت سارا کوسچنز ابھی باقی ہیں. ابھی جو اگر تھم نیل اچھے لگے ہوں گے تو میں ضرور آؤں گی. پرومس, ہم تھم نیل برے لگاتے ہی نہیں ہیں. بے فکر ہو جائے, ہم برے لگاتے ہی نہیں ہیں. ناظرین, یقیناً آپ نے یہ جو گفتگو سنی اس میں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا, اور آپ کی فیملی لائف میں یقیناً بڑی بہتری آئے گی اگر آپ ان باتوں پہ جو ڈاکٹر صاحب نے کی اس پہ عمل کرے. تو انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.